جی جی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں بہن. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. بہن نے کویشچن کیا تھا کہ اگر کسی نے روزہ ختم ہونے سے پہلے کسی عذر کی بنا پر نمکین پانی سے غرغرہ کیا، اب روزہ بند ہو گیا اور اس غرغرے کی نمکینی اب بھی محسوس ہو رہی ہے تو روزے پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ دیکھیں، اگر صرف کوئی نمکینی یا مٹھاس محسوس ہو رہی ہے روزہ بند ہونے کے بعد، لیکن جس چیز کی نمکینی یا مٹھاس محسوس ہو رہی ہے اس کے باقاعدہ اجزاء منہ میں نہیں ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ایک ہوتا ہی ہے کہ منہ میں کسی نہ کسی قسم کا ذائقہ موجود رہتا ہی ہے، اس ذائقے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر ایسا تھا کہ نمک کی کوئی ڈلی یا نمک کے ذرات مثلا زبان پہ رہ گئے، داڑھ میں رہ گئے، اور پھر ان ذرات ان اجزاء کو مطلب تھوک میں وہ ملے اور نمکین سا محسوس ہوا، اس کو اندر لے گئے تو ٹوٹے گا. لیکن یہ صرف نمکینی محسوس ہو رہی ہے، حقیقتاً اس نمکینی کو پیدا کرنے والی. مفتی صاحب سوالوں کے جواب شامل کر لیں. یہ بہن نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سحری میں تاخیر کرو، تو بعض لوگ اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ اگر اذان بھی ہو رہی ہو تو اس کے بیچ میں کھاتے پیتے رہو، کیونکہ اگر جو کھانا آپ کھا رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ کھانے کی بے حرمتی ہوگی. لیکن اس طرح کے فاسد استدلالات کرنا شرعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اصل میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تفصیل بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، اور یہ گویا کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. اور یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان ہے کہ جب بلال کو اذان دیتے سنو تو تم کھاتے پیتے رہو، اور جب ابن ام مکتوم اذان دیں تو تم کھانا پینا چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ اسی وقت اذان دیتے ہیں جب فجر طلوع ہو جاتی ہے. اچھا، ہاں، تو گویا کہ اس کا خلاصہ یہ بخاری کی، مسلم کی روایات ہیں، ابو داؤد کی روایات ہیں. خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ اس زمانے میں دو اذانیں ہوتی تھیں، ایک تہجد کے لیے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے اور رات میں دیتے تھے، اور دوسری فجر کے لیے وہ ابن ام مکتوم دیا کرتے تھے. تو جو سرکار نے اذان کے بیچ میں کھانے پینے کا حکم دیا، یہ خوش تناول فرمایا، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان کے دوران ہے، نہ کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ. پھر یہ کہاں سے آ گیا کہ اس کی بے حرمتی ہوتی ہے؟ یہ تو انہوں نے اپنے پاس سے کہ اگر آپ کھانا چھوڑیں گے تو میں نے بھی سنا ایسا کہ کہتے ہیں جی اس سے بے حرمتی، اور جتنا آپ نے ڈال لیا ہے وہ کھا کے ہی اٹھو. ہاں نہیں، یہ غلط ہے بالکل. یہ تو بلکہ اگر بالفرض اگر پیٹ بھر چکا ہے پھر حاجت سے زیادہ کھانا، یہ تو اور خلاف سنت اور بدعت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کھانے کی بے حرمتی کا لحاظ کر کے اپنے آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچائی جائے، یہ تو شرعاً بھی جائز نہیں. اور روزہ شروع جو ہے وہ اس کا وقت کیا ہے؟ اذان اس کے بعد ہو رہی ہے. جی ہاں بالکل، یہ بھی غور کریں. سحری جب بند ہوتی ہے تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تب ہی فجر کی اذان دی جا سکتی ہے. ٹھیک، تو گویا کہ اذان تو سحری بند ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے. ٹھیک، تو جو اس کے بیچ میں کھائے گا روزہ نہیں ہوگا. میں نے فرمایا اگر کسی کے رات میں طبیعت بگڑی، روزے کی نیت تو پہلے کی تھی لیکن رات میں اٹھے تو طبیعت بگڑ گئی، کھایا پیا کچھ نہیں حتیٰ کہ صبح ہو گئی، اور پھر روزہ توڑ دیا، تو یہ کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، اگر تو رات میں طبیعت بگڑ گئی تھی اور ارادہ پختہ یہ ہو گیا تھا کہ اس طبیعت کے بگڑنے کی بنا پہ کل روزہ نہیں رکھیں گے، تو پھر یہ کنفرم ہے کہ روزہ نہیں ہے. اب اگر دن میں کھا پی لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر رات میں طبیعت بگڑنے کے باوجود ارادہ یہی تھا کہ روزہ رکھیں گے اور پھر دن میں توڑا، تو اس میں پھر دو صورتیں ہوں گی کہ طبیعت کے بگاڑ کی وجہ سے توڑا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن صرف قضا ہوگی، اور اگر طبیعت کا بگاڑ نہیں ہے، بس ویسے سوچا شاید اب طبیعت رات میں بگڑی تھی، نیت تو دوبارہ کی نہیں تھی، توڑ دیتے ہیں، اور اب توڑیں گے تو پھر اس صورت میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. لیکن بھائی نے فرمایا کہ اگر عصر کی 4 سنتیں پہلے والی ترک کر دی جائے تو کیا اس کے ترک پہ گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے، کیونکہ سنتیں غیر موقع